اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ کل کے اپنے سبق میں ہم نے سورہ بقرہ کے اس آخری رکوع کی فضیلت کے بارے میں بھی بات کی، اور ایک آیت بھی ہم نے پڑھی، اس کا ترجمہ کیا، اس کی حکمت سمجھنے کی ہم نے کوشش کی۔ آج بھی کہ ہم یہ مسلمان کے لیے، ایمان والوں کے لیے ایک عظیم ترین وظیفہ اور عظیم ترین خزانہ ہے، جس کو جو انسان اپنی زندگی میں اس کو معمول بنا لے، اس وظیفے کو پڑھنے کا، تو اللہ کی رحمتیں اس پہ نازل ہوں گی، اللہ کے خزانوں میں سے اس کو حصہ ملے گا، اور اللہ بہت ساری چیزوں پہ وہ جو لمبے لمبے وظیفے نہیں کر سکتا، یہ مختصر ترین وظیفہ کرے گا، تو اللہ اس کے بدلے میں جو اس کو عطا کرنا ہے، اللہ کی ذات عطا فرمائیں گے۔ تو آج ہم اس آخری رکوع کی دوسری آیت کا مطالعہ کرتے ہیں، اور وہی عظمت، وہی فضیلت جو کل تھی، سب سے زیادہ ان دو آیات کے بارے میں ہے۔ لیکن میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جس میں 3 آیات کا ذکر ہے، اور یہ رکوع 3 آیات پر مشتمل ہے۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ نے یہ اعلان فرما دیا کہ دنیا میں جو کچھ، کائنات میں جو کچھ ہے، وہ کسی کی ملکیت ہے، میری ملکیت ہے، آپ کی ملکیت ہے، کسی کی ملکیت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سب میرے رب کا ہے۔ سب نے چھوڑ کے چلے جانا ہے اور اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اور اس چیز کے استعمال کے، اس نعمتوں کا استعمال کا اللہ نے حساب دینا، اور وہ حساب اتنا باریکی تک جانا ہے کہ جو دل سے خیال گزریں گے، جو آنکھوں کے اشاروں سے بات ہوگی، جو بند ہونٹوں سے بات ہوگی، اس کا بھی انسان نے حساب دینا ہے، اور اسی حساب پہ فیصلہ ہونا ہے کہ اس نے دائیں طرف جانا ہے یا بائیں طرف جانا ہے، انہی اعمال کے حساب سے۔ اللہ کا ترازو لگا ہوگا، آگے قرآن میں بڑی تفصیل آئے گی، اور ہر بندہ اپنی گٹھڑی اس کے اوپر رکھتا جائے گا، جتنا اس کے اندر اخلاص ہوگا اس حساب سے وزن ہوگا، اور جتنا اخلاص کم ہوگا اتنا ہی وزن کم ہوگا۔ لیکن ایمان شرط ہے، ایمان کے بغیر یہ چیزیں ایسے ہو جائیں گی جیسے دھواں اور غبار ہوتا ہے۔ تو آج ہم ان عظیم ترین وظیفوں میں سے اگلی آیت کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آمن الرسول بما، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول، ایمان لائے رسول، یعنی ایمان لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس چیز پر؟ بما انزل علیہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا۔ کیا نازل ہوا؟ آپ پہ وحی نازل ہوئی، آپ پہ قرآن نازل ہوا۔ سب سے پہلے جس کے اوپر نازل ہوتا ہے، اترتا ہے، وہ اس پہ ایمان لاتا ہے، وہ اس کو حق سمجھتا ہے، صحیح سمجھتا ہے، اس کا اطمینان قلب ہوتا ہے، تو دوسروں کو بتا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ کے رسول اس چیز پہ ایمان لائے جو ان کے رب کی طرف سے، ان کے پروردگار کی طرف سے ان پہ اتاری گئی، وہی قرآن۔ والمؤمنون، اور اس کے بعد پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لائے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے رسول مانا، اور اس علم وحی کو، قرآن کو بھی اللہ کا حکم مانا، اللہ کی طرف سے آیا ہوا پیغام، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت، اس کو مانا۔ ایمان والوں بھی نے پہلے نبی ایمان لائے، پہلے رسول ایمان لائے، پھر اس کے بعد جو آپ پر ایمان لانے والے ہیں وہ آپ پر بھی ایمان لائے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی، اور جو آپ پہ نازل ہوا قرآن، اس پہ بھی تمام ایمان والے اس پہ ایمان لائے، تمام مومن، تمام مسلمان اس پہ ایمان لائے، ایمان رکھتے ہیں۔ کلن، ہر ایک، آمنا، ایمان لایا، یعنی ہر ایک، انبیاء بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی، اور آپ کا ہر امتی جس نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس نے پڑھ لیا، وہ سب کے سب ایمان لائے
اب اللہ وہ چیزیں گنوا رہے ہیں، کون سی؟ باللہ، سب سے پہلے ایک اللہ پہ ایمان لانا، اللہ کی توحید، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود مگر صرف اور صرف ایک اللہ، اس پہ ایمان لائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور آپ کے ماننے والے بھی، کلمہ پڑھنے والے بھی، وہ ملائکتہ ہی، اور یہ سارے کے سارے فرشتوں پہ ایمان لائے۔ فرشتے اللہ کی مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، اللہ جو ان کو حکم دیتا ہے وہ اسی پہ کام کرتے ہیں۔ کوئی عبادت کر رہا ہے، کوئی رکوع کر رہا ہے، کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی کرامن کاتبین لکھ رہا ہے، کوئی قبروں میں حساب لے رہا ہے، ساری ڈیوٹیاں، کوئی بارش برسا رہا ہے، کوئی کسی نے سور کو پھونکنا ہے اسرافیل علیہ السلام نے، تو ساری جتنی بھی ڈیوٹیاں ان سب پہ ایک مخلوق ہے اللہ کی کہ جسے کوئی حاجت نہیں ہے، جس سے انسانوں کی حاجتیں ہوتی ہیں، اور اس کے اندر اللہ نے جو صلاحیت رکھ دی اس کے مطابق کام کرتے ہیں، اس سے آگے ان کی سوچ نہیں ہے۔ جتنی سوچ ان کو اللہ نے دی ہے، ہم اس مخلوق پہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ سارے کے سارے کلن وکتب ہی، اور تمام کتابیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنی بھی کتابیں آسمان سے اتری اللہ نے بھیجی ہیں، جیسے تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، قرآن ہے، صحائف ہیں مختلف جو ہمارے علم میں ہے، جو اللہ نے ہمیں بتائی ہیں یا نہیں بتائی، جو بھی آسمان سے کوئی کتاب اتری ہے ہمارا اس پہ بھی ایمان ہے، وہ رب کی طرف سے، اور وہ نور ہدایت ہے اپنے وقت کے حساب سے، جیسے آج قرآن کریم ہے۔ وَرُسُلِهِ، اور تمام انبیاء پر، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کم و بیش 1,24,000 رسول اللہ نے بھیجے ہیں، انبیاء کو دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں تو 25-26 انبیاء کا ذکر ملتا ہے، جتنے بھی آئے ہیں تو سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور آپ پہ ایمان لانے والے سب کے سب اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ وہ سب اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، جنہوں نے آ کے اس دنیا میں سچے نبوت کے دعوے کیے اور وہ نبی آئے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور تمام ایمان والے سب کے سب مل کے اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی مخلوق فرشتوں پہ ایمان رکھتے ہیں، آسمانی کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں، جو کچھ آسمان سے اترا اس پہ اطاعت رکھتے ہیں، اور جتنے انبیاء اللہ نے بھیجے ہیں ان سب پہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلی، اور ہم کوئی تفریق نہیں کرتے کسی نبی کے درمیان۔ یہ اس کے شروع میں تو ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ نے انبیاء کے مختلف رتبے جو ہے، تیسرا پارہ جو شروع ہے، تلک الرسل فضلنا بعض علی بعض، کچھ انبیاء کو اللہ نے فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ فضیلتیں اپنی جگہ، عظمتیں اپنی جگہ، اللہ کی طرف سے عطا کردہ علم اور جو کچھ دیے وہ اپنی طرف سے ساری چیزیں ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے نبی، ان کی نبوت میں، ان کی رسالت میں ہم کوئی تفریق نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ کبھی بھی مجھے کسی نبی کے اوپر آپ نے ترجیح نہیں دینی۔ یہ بعض دفعہ ہم جو ایسے اشعار پڑھتے ہیں، کوئی چیز ہوتے ہیں کہ انبیاء کا ہم کمپیریزن کرتے ہیں اور ایک کی شان کو بلند کرتے ہیں اور دوسری کو نعوذ باللہ شان کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سخت منع فرمایا ہے۔ شان بیان کریں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، بے حساب بیان کریں، اللہ کے انبیاء کی شانیں بیان کریں، جد امجد آدم علیہ السلام کی شان کو بیان کریں، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، جتنے اللہ نے نبی ابراہیم علیہ السلام، سب کی شانیں، لیکن کبھی بھی کمپیریزن نہ ان کو کریں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے ہمیں سخت منع فرمایا، کمپیریزن نہیں کرنا کسی کے ساتھ۔ سب اللہ کے رسول ہیں، ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے، سب اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ وقالوا سمعنا، اور سب کے سب لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نے سن لیا، اے اللہ ہم نے تیرے حکموں کو سن لیا، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے سر تسلیم خم کر لیا، ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ بنی اسرائیل کا ہم نے پڑھا تھا، انہوں نے کیا تھا؟ سمعنا وعصینا، اے اللہ ہم نے تیرا حکم تو سن لیا اپنے نبی کے ذریعے، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، ہارون علیہ السلام کے ذریعے، مگر ہم اس کی نافرمانی کریں گے، ہم مانیں گے نہیں۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزمان کی امت جو ہے، اور آپ کے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور آج تک اور قیامت تک آنے والے، وہ کہتے ہیں قالوا سمعنا وَأَطَعْنَا، کہ ہم نے سن بھی لیا ہے اور ہم اس کی اطاعت بھی کریں گے، ہم نے اس کے سامنے سر جھکا لیا، ہماری کوئی عقل نہیں ہے، ہماری کوئی مرضی نہیں ہے، جو اللہ تیرا حکم ہے ہماری سر آنکھوں پر۔
गुफराना का, ए अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे। जितनी तेरी शान बुलंद है, जितना तेरा हुक्म बुलंद है, हमारी वो औकात नहीं है कि हम उस तरीके से बजा लाएं, तेरी शान के मुताबिक उस हुक्म को बजा लाएं और उस लेवल का उसको करें कि जितनी तेरी शान है और जितने तेरे हुक्म की शान है। जितना तू बड़ा हाकम है इतने ही बड़ा तेरा हुक्म है, लेकिन हम इंसान हैं, हमारे से कमी भी रहेगी, हमारे से कोताही भी रहेगी, हमारे से सुस्ती भी होगी, हमारे से गलतियां भी होगी। गुफरान ना कर रब्बना, ए हमारे रब हमें माफ़ कर देना इन गलतियों पे, इन सुस्तियों पे जो लाशऊरी तौर पर और शऊरी तौर पर हमसे हो जाती हैं। अल्लाह इनसे माफ़ फरमा दे। रब्बना व इलैकल मसीर, ए अल्लाह हमें पूरा यकीन है जैसे तूने अपने इस कलाम में फरमाया है कि हमने लौट के आपकी तरफ ही जाना है, कोई और जगह नहीं किसी इंसान की। रोज़े क़यामत मर के भी, कब्र में जा के भी हमने तेरे हुजूर पेश होना है और वहाँ तू हमारे साथ अगर रहम वाला मामला फरमाएगा, गुफराना का हमें माफ़ कर देगा तो हम कामयाब हो जाएंगे, अगर तूने रहम नहीं किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। ये देखिए कितनी अजीम कलमात हैं, कितनी अजीम दुआएं हैं, तजदीद ईमान है इस आयत के अंदर। पूरे का पूरा जो इंसान करता है अपने रब के साथ, तो हर रोज़ जब इसको पढ़ता है तो देखिए कितनी इंसान की तजदीद ईमान होती है। जो कुछ हमने सही सही पढ़ा, अल्लाह हमारे ज़हनों में, दिलों में बिठा दें। जहाँ जहाँ पढ़ते हुए बोलते हैं हमसे गलतियाँ हो गई, अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे और उन गलत बातों को हमारे ज़हनों से, दिलों से अल्लाह की ज़ात निकाल दे।